إنما المؤمنون إخوة. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، پروگرام ایک ہو مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالم زیب حاضر خدمت ہے. ناظرین، کہیں معصوم لاش بے آبرو ہو کر معاشرے کے اجتماعی کردار پر ماتم کر رہی ہے، تو کہیں درندہ صفت انسان اپنی ناجائز ہوس بجھانے کے لیے ننھی کلیوں کو بے دردی سے مسل رہے ہیں. کہیں قانون کے رکھوالے قانون کی دھجیاں اڑاتے ہیں، تو کہیں عام عوام قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرتی ہے. کیا ہو رہا ہے مملکت میں، کیا ہم دیکھ رہے ہیں؟ بس یہی ایک آرزو ہے کہ میرے دیس میں صبح کب آئے گی فارس، میرے دیس میں صبح کب آئے گی فارس. گلی گلی مکروہ سیاہی شب کی ہے، وہ صبح جس میں انسانیت ہو، وہ صبح جس کی ہم تمنا کر رہے ہیں اس میں قانون ہو، وہ صبح جس میں احساس ہو، وہ صبح جس میں ہمدردی ہو. آخر معاشرے میں یہ بڑھتی بے راہ روی، چاہے وہ قانون کے رکھوالوں کی ہو یا عام عوام کی، اس کے اسباب اور اس کے محرکات کیا ہیں، اور ان اسباب کا، ان محرکات کا تدارک کیسے ممکن ہے. اور جہاں اس طرح کے افسوسناک واقعات ہوتے ہیں، اس کے بعد عام عوام اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے نکلتی ہے، جو کہ ایک انسانی فطرت ہے، تب ریاست کا رد عمل اس سے بھی زیادہ افسوسناک ہوتا ہے. اور وہی محافظ جو قوم کے محافظ ہوتے ہیں، وہی پھر قوم کے قاتل بن جاتے ہیں. آخر یہ تماشا کب ختم ہوگا؟ یہ تماشا کب ختم ہوگا، اور کب ہم چین سے، آزادی سے، محبت سے، پیار سے اور انسانیت کے ساتھ زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں گے؟ آج انہی موضوعات پہ ہم بات کریں گے. بات کرنے کے لیے حسب سابق میرے ساتھ تشریف فرما ہیں میرے دوست اور میرے ہم سفر، اس سفر میں میرے ہم سفر جناب جہان زیب منہاج صاحب. بہت شکریہ جہان زیب صاحب. اسی طرح ناظرین، ہمارے ساتھ آج کے دوسرے مہمان ہوں گے معروف شخصیت، جیو جنگ گروپ کے نامور صحافی، پی ٹی وی پر معروف ادبی پروگرام رات گئے تک کی میزبانی کرنے والی شخصیت. اور سب سے بڑھ کر ان کے تعارف کے لیے میں یہی کہوں گا کہ وہ پاکستان کی مشہور و معروف شخصیت انور مسعود صاحب کے صاحبزادے عمار مسعود صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے. تو میں آپ ناظرین کا، اپنے مہمانان گرامی کا نہایت ہی مشکور ہوں. جہان زیب صاحب، کچھ دن قبل جو افسوسناک واقعہ رونما ہوا، اس سے قبل ہم دیکھیں تو اسی علاقے کو چاہے دیکھیں یا پوری مملکت کو دیکھیں، بے شمار ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں ایسے واقعات کا اسباب کیا ہیں، محرکات کیا ہیں؟ کیوں ایک واقعے کے بعد دوسرا واقعہ پیش آتا ہے اور پچھلے سے ہم سبق نہیں سیکھتے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عبداللہ صاحب، آپ نے ایک دفعہ پھر موقع دیا. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جو زینب کا تھا، اس میں ایک بڑے فیس بک پر، مختلف سوشل میڈیا کے لوگوں نے سہارا لیا، ٹویٹر پہ. تو ایک فکرہ جو تھا وہ بڑا اہمیت کا حامل تھا کہ یہ جو لاش کچرے پہ پڑی ہے، یہ ہم سب کی، یہ فقط زینب کی نہیں ہے. یہ جنازہ اس کا نہیں اٹھا، ہم سب کا اٹھا. یہ جو قوموں میں ایسے واقعات ہوتے ہیں عبداللہ صاحب، ان سے قومیں سبق سیکھتی ہیں. لیکن ہم بحیثیت ایک قوم، ہم نے اپنی کچھ حدود و قیود بنا لی ہیں. میں نے اگر آپ کو یاد ہو، کچھ عرصہ پہلے ہم نے اسی فورم پہ بیٹھ کے ایک پروگرام میں بات کی تھی کہ ہمیں احتجاج کرنے کے لیے زیادہ لاشوں کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں احتجاج کرنے کے لیے بڑے سانے کی ضرورت ہوتی ہے.
جیسے دیکھیں نا APS کا واقعہ ہوا، 150 بچہ شہید ہوا، ہم پوری قوم افسردہ تھے. آج بھی جب ان بچوں کا ذکر آتا ہے تو خدا گواہ آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. سانحہ اتنا بڑا تھا. لیکن عبداللہ صاحب کیا وجہ ہے کہ وہیں پہ پھر مردان کی یونیورسٹی میں حملہ ہوتا ہے، 7 بچے شہید ہوتے ہیں. کوئی میڈیا چینل ان بچوں کے گھر والوں کو نہیں دکھاتا، کوئی میڈیا چینل ان کے جنازے اٹھتے ہوئے نہیں دکھاتا، کوئی میڈیا چینل ان کی ماؤں کو نہیں دکھاتا. APS پہ شہید ہونے والے 150 بچوں کی ہر ماں کا اپنا غم تھا نا. وہ ساری ماؤں کا جو غم تھا وہ مجتمع کر کے جمع کر کے وہ پوری قوم کا غم بنا نا. لیکن ہر ماں کے لیے اس کے اپنے لگتے جگر کا غم تھا نا. جی بالکل. کیا ہم بحیثیت قوم ہم نے وہ کردار کیوں نہیں ادا کیا کہ جو ہم نے APS پہ ادا کیا تھا؟ ہمارے ٹی وی چینل نے اس طرح کی نشریات کیوں نہیں چلائیں؟ ان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی داد رسی اس طرح کیوں نہیں کی گئی کہ جس طرح APS کے بچوں کی گئی تھی؟ کیا ہم اس انتظار میں تھے کہ مردان یونیورسٹی میں 150 بچہ شہید ہوتا تو تب ہم جا کے ان کے 7 بچوں اور 7 شہیدوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے، اظہار ہمدردی کرتے؟ اسی طرح سانحہ قصور ہے. قصور کے واقعے کا جو قصوروار ہے بحیثیت قوم ہم سارے ہیں. اب دیکھیے کہ جب ایسے واقعات کا آپ نے پوچھا تسلسل کیسا ہے. 1990 میں ایک کیس ہوتا ہے، لاہور میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا جاتا ہے زنا کے کیس میں. جیسے ابھی یہاں پہ پولیس گرفتار کر رہی ہے، قصور میں 5000 لوگوں کے DNA لیے 5000 لوگوں کو گرفتار کیا گیا. یہ کیا بتاتی ہے کہ پولیس ہماری پروفیشنل نہیں ہے، ان کی ٹریننگ میں کمی ہے کہیں نہ کہیں. اگر عبداللہ صاحب یہ جو ہم آج DNA ٹیسٹ کرنے پہ خرچ کر رہے ہیں یہی پیسہ پولیس کی تربیت پہ خرچ کیا ہوتا تو ایسا نہ ہوتا. میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا کہ 1990 میں لاہور میں ایک واقعہ ہوتا ہے، زنا کا بچے کے ساتھ زیادتی کا کیس رجسٹر ہوتا ہے. اس میں پولیس ایک شخص کو اٹھا کے لے آتی ہے، اس شخص سے تفتیش کرتی ہے، اس کا سر پھاڑ دیتی ہے، اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، اس کے ساتھ اس کی پسلیاں توڑ دی جاتی ہیں، اس کے بازو توڑ دیا جاتا ہے. اس سے تفتیش کے دوران اس کی ماں آتی ہے اور کہتی ہے میرے بچے سے ملنا ہے، اور اس کی ماں کو اسی حالت میں اسی ٹوٹے پھوٹے بچے کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے. وہاں اس کی ماں بیان کرتی ہے. خدا جانے اس کے ذہن میں کیا آتا ہے. وہ بندہ وہاں سے پولیس کی تفتیش سے باہر نکلتا ہے، ٹھیک ہوتا ہے، اس کا جو بیک بون کا فریکچر تھا اتنا بڑا نہیں تھا، وہ صحتیاب ہوتا ہے، چلنے پھرنے قابل ہو جاتا ہے. اس بندے نے جو معاشرے سے انتقام لیا وہ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے تھا. اس کے بعد اس بندے نے 100 بچوں کے ساتھ ریپ کیا، انہیں تہذاب میں ڈالا، اور اس شخص کا نام جاوید اقبال تھا. اور جب 100واں بچہ اس نے قتل کیا، اور جب اسے پکڑا گیا تھا اس وقت وہ بے گناہ تھا. جب پہلے 90 میں اسے پکڑا گیا تھا وہ بے گناہ ہوتا. اس نے کہا کہ میری ماں کو رلایا گیا، میں اب پاکستان کی 100 ماؤں کو، لاہور کی 100 ماؤں کو ایسے رلاؤں گا. میں یہ سوچتا ہوں کہ قصور کے واقعے سے ہم کہیں کسی اور جاوید اقبال نامی کو جنم نہ دے دیں. اور میں آپ کو یاد دلاتا جاؤں کہ انہی دنوں جو پاکستان کے مشہور صحافی ہیں مبشر لقمان صاحب کا پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جاتے ہیں اس مقتول جو 2 لوگ وہاں پہ شہید ہوئے تھے، قتل ہوئے تھے، ان کے ایک بچے سے وہ بات کرتے ہیں. تو بچہ یہی کہتا ہے کہ میں بڑا ہو کے اپنے بابا کے قاتلوں کو ماروں گا، بندوق لے کے ان کو ماروں گا. جب ایک بچے کا والد اس سے چھن جائے، سہارا چھن جائے، تو کیا سمجھتے ہیں وہ آئندہ کے لیے پھر وہی جاوید اقبال بنے گا نا؟ یہ چیز شاید مجھ سے زیادہ کوئی اور بھی لاکھوں میرے جیسے ہوں گے. میں جب 3.5 سال کا تھا تو میرے والد کا روڈ ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی، اور مجھے وہ واقعات اور وہ حالات یاد ہیں، اور مجھے وہ چیز یاد ہے. آج بھی جب میں خود گاڑی ڈرائیو کرتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میکسیمم میں جو سپیڈ ہوتی ہے اس سے ایکسیڈ نہیں کرتا. میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ میری وجہ سے کوئی ایسی میری کسی غلطی سے کوئی وہ زندگی گزارنے پہ مجبور نہ ہو جائے جو میں نے گزاری ہے. میں جانتا ہوں یتیمی کیا ہوتی ہے. تو اس قوم کا عبداللہ صاحب اب یہ جو پھر قصور میں واقع ہوتا ہے، اور قصور کے واقعے میں آپ نے دیکھا کہ پولیس جو احتجاج کرنے والوں پہ سیدھا فائر کر دیا جاتا ہے. جب اتنا بڑا ایک موب کریٹ ہو جاتا ہے، اتنا بڑے احتجاج کی ایک لہر اٹھ جاتی ہے، تو وہاں پہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ پولیس کے پاس اسلحہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بھی انسان ہوتے ہیں، جذباتی ہو جاتے ہیں. ہم قطعاً اس کے خلاف یا ہم پولیس یا کسی ادارے کے خلاف نہیں ہیں ہم، لیکن جہاں پہ ٹریننگ کا فقدان ہے دیکھیں ہماری تربیت میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، پولیس میں، ہر سسٹم میں تربیت کا فقدان ہے. اب پاکستان میں پرسوں ایک عورت پکڑی گئی ایئرپورٹ پہ،
9 کلو ہیروئن برآمد ہوئی اس سے ہوئی. اس کے ساتھ جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے وہ کیا ایک مجرم کے ساتھ ایسی طرح ڈیل کیا جانا چاہیے؟ سب سے پہلے تو چاہیے کہ ان پولیس افسران کو معطل کیا جائے جو اس کے ساتھ سیلفیاں بنوا رہے ہیں. ان سے پوچھا جانا چاہیے نا کہ آپ کیا کر رہے ہیں. پھر اگر معاشرے کو ہم نے اصلاح کی طرف لے کے جانا ہے، اگر تباہی کی طرف لے کے جانا ہے تو پھر کوئی نہیں ہے. وزیر اعلیٰ صاحب آئے، انہوں نے نوٹس لیا، وہاں صبح 5 بجے آ کے، لیکن کسی مہذب معاشرے میں وزیر اعلیٰ کا یہ پروٹوکول ہونا چاہیے کہ صبح 5 بجے آپ جا کے، ایک آپ کو پتہ ہے کہ کل سارا دن ان کا ڈسٹربنس میں گزرا ہے، پرسوں کا سارا دن وہ جدہ یا مدینہ کسی ایئرپورٹ پہ وہ بیچارے رہے ہیں، پہلے اسے 3-4 دن وہ کس کیفیت اور کرب میں گزر کے آئے ہیں. آپ سی ایم ہیں، وزیر اعلیٰ ہیں، آپ نے لاکھوں کیسز دیکھے ہوئے ہیں، آپ کا وہاں جانا ضروری نہیں ہے، مجرموں کا پکڑے جانا ضروری ہے. اور پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے نوٹس لے لیا ہے. وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم کے نوٹس کی حیثیت یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں ایک کیس ہوا، حامد میر صاحب کو گولیاں لگی کراچی میں. ان کے بھائی نے فوراً الزام لگا دیا، ایک پاکستان کے اعلیٰ ادارے آرمی پر الزام لگا دیا کہ آرمی اس میں انوالو ہے، جو سنگین قسم کی غداری ہے. میاں نواز شریف صاحب خود جاتے ہیں، کیونکہ انہیں تو موقع چاہیے نا جو آرمی کے خلاف ہو اس سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے، چاہے وہ مودی کیوں نہ ہو. مودی کو اپنے گھر بلا لیتے ہیں، انہیں موقع مل گیا، انہوں نے جا کے حامد میر کی جا کے وہاں پہ عیادت کی. وہاں پہ انہوں نے اناؤنس کیا کہ میں ایک کمیٹی بنا رہا ہوں، اس کا سربراہ میں خود ہوں، اور میں دیکھتا ہوں آپ کے مجرم کیسے پکڑے نہیں جاتے. ٹھیک ہے، اب وہ مجرم پکڑے جاتے تو یہ بہام کلیئر ہو جاتا نا کہ اس کے پیچھے آرمی تھی یا میر شکیل الرحمان صاحب خود تھے یا کوئی اور ایسا ادارہ تھا جس کے مفاد تھے ان سے حامد میر صاحب کے اس پہ. کیونکہ حامد میر صاحب سے لاکھوں اختلاف ہوں گے، ہم ان کے کالم سے بعض دفعہ نہیں متفق ہوتے، لیکن حامد میر جیسا ادبی شخص پاکستان کی شان ہے بھائی جان. جو وہ الفاظ لکھتا ہے، جو وہ جب کسی وقت وہ جو تجزیہ دیتا ہے، وہ پاکستان کا کیا پوری دنیا میں پاکستان کی امیج بناتا ہے. اب حامد میر صاحب کے وہ کچھ عرصے بعد میاں نواز شریف صاحب سے حامد میر کی ملاقات کسی فنکشن میں ہوئی یا محفل میں ہوئی. تو یہ میں نوٹس کی بات کر رہا ہوں، یہ جو برادران شریف برادران نوٹس لیتے ہیں. تو وہاں کسی فنکشن میں ان کی ملاقات ہوئی تو میاں صاحب پوچھتے ہیں حامد میر صاحب وہ جو آپ پہ کمیٹی بنی تھی اس کا کیا بنا؟ اس ملک میں تو عدل ملتے ہی نہیں ہے. تو حامد میر صاحب نے کہا کہ میاں صاحب میری کمیٹی کے سربراہ آپ ہیں، آپ نے فیصلہ کرنا تھا، آپ نے مجھے انصاف دلانا تھا. تو زینب کے والدین بھی جانتے ہیں، انہوں نے جب میاں نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں تو اس کے والد نے انکار کر دیا کہ میں ملنا نہیں چاہتا. کارکردگی اس پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایسے واقعات معاشرے میں جنم کیوں لیتے ہیں؟ لوگ اس کو مثلاً ہر کسی کا اپنا تجزیہ ہے، کوئی اس کو نظام تعلیم کو مورد الزام ٹھہراتا ہے. یہ جو واقعات ہیں معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی فرسٹریشن ہے، نوجوانوں کے پاس کرنے کو کام کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک تو جو فحش فلموں کا کاروبار ہے وہ ایک آسان اور سستا ذرائع آمدن ہے جو بے روزگار لوگ ہیں. پھر وہ اتنی بڑی انڈسٹری بن چکی ہے کہ اس کے پیچھے جب قصور میں ہی اکتوبر 2015 میں ایک واقعہ رجسٹر ہوتا ہے 300 بچوں کے ساتھ ایک حویلی میں جا کے ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، ان کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، انہیں بلیک میل کیا جاتا ہے. تو اس واقعے میں 5 ملزم نامزد ہوتے ہیں، ان کی سرپرستی کون کر رہا ہوتا ہے؟ پیچھے جو ایم پی ایم میں نے بیٹھا ہوتا ہے وہ ان کی سرپرستی کر رہا ہوتا ہے. اور جب یہ زینب والا واقعہ ہوا تو آپ بڑے حیران ہوں گے کہ وہ جو 5 ملزم تھے وہ ساروں کی ضمانت ہو چکی تھی، وہ سارے بری ہو چکے تھے، کوئی سزا انہیں نہیں ہوئی. اب آپ پوچھتے ہیں کہ یہ واقعات ہوتے کیوں ہیں؟ ان کے 3-4 محرکات ہیں. ایک تو معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے حیائی کہ لوگ وہ ویڈیوز دیکھتے ہیں تو پھر ایسا کرنے کا وہ ان میں ہیجان پیدا ہوتا ہے. نمبر 2 یہ ہے کہ معاشرے میں بے روزگاری بہت زیادہ ہے، اس سے پیسے کمانے کی ہوس. تیسرا یہ ہے کہ یہ ایک بیماری ہو سکتی ہے جسے پیڈوفیلیا کہتے ہیں، کہ بچوں کے ساتھ وہ جنسی زیادتی کا ان میں ایک شوق پیدا ہوتا ہے یا ان میں ایک احساس پیدا ہوتا ہے یا ایک رجحان پیدا ہوتا ہے. یہ ایک بیماری ہے. اب یہ 3 رجحانات ہیں، 3 وجوہات ہیں. یا پھر چوتھا وجوہ یہ جو جوید اقبال والا کا واقعہ ہے کہ بچپن میں اس شخص کے ساتھ کوئی ایسی حادثہ ہوا ہوتا ہے، انتقامی کارروائی کے طور پہ وہ معاشرے سے انتقام لینا چاہتا ہے اور وہ خاموش انتقام لیتا ہے. اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک تسلسل ہے. اور پھر یہ 8 بچیوں کے ساتھ جو ریپ ہوا ان کا ڈی این اے میچ کر رہا ہے زینب سے، جو زینب سے ڈی این اے ملا ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی شخص ہے جس نے پچھلے 3 مہینے کے اندر 12 بچیوں کے ساتھ ریپ کیا ہے.
اب یہاں پہ بات آتی ہے پروفیشنلزم کی. اگر پولیس میں پروفیشنل، اب میں آپ کو ایک اور یہاں پہ بات بتاتا چلوں کہ اس وقت جو فرانزک لیب ہے لاہور میں ہمارے پاس، اس میں وہ پاکستان ہی کی نہیں، وہ مڈل وسط ایشیا کی یا آپ دنیا کی بہترین لیبز میں ایک لیب ہے وہ. وہاں پہ پاکستانی اداروں نے، پاکستانی حکومت نے، پاکستانی گورنمنٹ نے اور پاکستانی فوج نے ایسی بڑی کامیابیاں حاصل کی ہیں اس فرانزک لیب کی وجہ سے، جو میاں شہباز شریف صاحب کے کریڈٹ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کوئی اچھا کام جاتا ہے تو وہ یہ ہے. پھر یہ ہے کہ یہ جو بار بار ان کے نوٹسز لینے ہیں میاں برادران کے، یہ اداروں کو انہوں نے مفلوج کر کے رکھ دیا ہے. آج لاہور کے ایک بڑے ہاسپٹل میں میاں صاحب ایک وارڈ کا افتتاح کرنے گئے. وہاں پہ جب گئے تو وہاں پہ مشینری بھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے اس پروگرام کو شروع ہونے سے تھوڑی دیر پہلے وہاں پہ مشینری بھی بڑی اچھی تھی، گلدستے لگے ہوئے. میاں صاحب نے میڈیا کے آگے بات کی، انہوں نے کہا جی کہ میں تو بڑا ہی متاثر ہوں، میں یہ حالات و واقعات دیکھ کے تو مجھے یہ لگا ہی نہیں کہ میں پاکستان ہوں، مجھے لگا کسی باہر کے ملک میں ہوں. میاں صاحب گئے، گاڑی میں بیٹھے چلے گئے. پیچھے یہ ہوا کہ وہ سارے آئے، گاڑیاں آئیں سی ڈی اے کی، وہ جو ڈیولپمنٹ کی گاڑیاں تھیں، وہ لاہور ایل ڈی اے کی گاڑیاں آئیں، وہ گلدستے لے کے چلی گئی. دوسرے ہسپتال کی گاڑیاں وہ اپنی اپنی مشینری لے کے چلی گئیں. پھر وہی پاکستانیوں کے لیے ویسے کا ویسا وارڈ. اب میاں صاحب اس پہ نوٹس نہ لینا، کل دوبارہ بغیر بتائے اسی ہسپتال میں آ جائیں. لاہور میں ہے نا بھائی، آپ کے گھر سے کتنا دور ہے. آگے ہم ٹی وی پہ کتنی بار دیکھ چکے ہیں کہ ایسے ہوتا ہے، میاں صاحب جاتے ہیں یا نواز شریف صاحب جاتے تھے وزیر اعظم سے، تو وہاں پہ بڑے پرزور اور تکلف قسم کے انتظامات کیے جاتے ہیں. جو ہی یہ برادران وہاں سے ہٹتے تھے وہ غائب. تو اب یہ تو لاہور کے اندر واقعہ ہوا ہے، اس پہ میاں صاحب خود نوٹس نہ لینا، اس پہ جا کے ایکشن لیں اور ایکشن لے کے کچھ بتائیں، کچھ ایک مثال سیٹ کریں. دیکھیں اب ہمارے معاشرے میں ہمارے بچے محفوظ نہیں رہے. بچوں کی پرورش، بچوں کی تربیت اور بچوں کی حفاظت جو ہے، جو پڑھے لکھے معاشرے ہیں، جو اچھے اخلاقی لوگ پیدا کر رہے ہیں، جو ڈاکٹر اور انجینئر دنیا میں پیدا کر رہے ہیں، جن معاشروں نے دنیا پہ قبضہ کیا ہے، وہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر والدین گھر میں لڑائی کرتے ہیں تو وہ آ کے بچے کو لے جاتے ہیں، چلڈرن کیئر سینٹر میں رکھ دیتے ہیں. 4 سال 5 سال تک بچہ وہاں پہ رہتا ہے، والدین کو سزا دی جاتی ہے. ہمارے ہاں ہم اگر والدین بچے کی حفاظت کریں، باہر گلی میں ہمارا بچہ محفوظ نہیں ہے. اور پچھلے سال کی یہ رپورٹ ہے کہ پاکستان میں 6000 اور کچھ بچے جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے ہیں ایک سال میں، جن میں 3000 بچوں کے ساتھ جن کا جب ان کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی گئی تھی، جن میں 2711 بچے پنجاب میں سے اٹھائے گئے ہیں، اور پنجاب میں سب سے بڑی ریشو ہے. اور پنجاب میں 2711 بچوں کے ساتھ ریپ کے بعد قتل کیا گیا. پچھلے سال کی یہ رپورٹ ہے. اچھا، یہ ایک بات جو ہم نوٹس کی کر رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ نے لے لیا، وزیر قانون نے لے لیا. اس سے قبل جو قصور میں واقعہ ہوا تھا بچوں کے ساتھ جن کی ویڈیوز بنائی گئی تھی، اس میں بھی وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا تھا، لیکن پھر اس بار پھر انہوں نے جا کے لیا ہے، لیکن کوئی نتیجہ جو ایک ثمر آور نتیجہ ہوتا ہے وہ سامنے نہیں. اصل میں نتیجہ عبداللہ صاحب یہ کیسے، یہاں پہ ایک الزام ہے منہا صاحب، اس کی آپ وضاحت کر دیں. بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو لابی ہوتی ہے جو لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلتی ہے، ان کے پیچھے کچھ سرکاری ہاتھ ہوتے ہیں، کچھ بڑے ہاتھ ہوتے ہیں. دیکھیں معاشرے میں آپ اگر ایک معاشرے میں رہتے ہوئے، پھر ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں دہشت گردی کی فضا بڑی ہم جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارے سارے ادارے، وہاں ہمارے اداروں کے پاس ہر ایک شخص کی رپورٹ ہوتی ہے. میں آج اس فورم پہ بیٹھ کے کہتا ہوں کہ یہ جو ملزم ہے آج زینب کا، یہ بھی حکومتی تحویل میں ہوگا، یا حکومت نے مار دیا اس کو، یا یہ ان کے قبضے میں ہے، یا اسے چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کوئی بڑی شخصیت ہے. دیکھیں پرسوں ایک واقعہ ہوتا ہے کراچی میں، ڈیفینس میں ایک بچے کو مار دیا، انتظار حسین کو مار دیا جاتا ہے. بچہ ملیشیا سے، میں پڑھ رہا تھا 3 دن پہلے بچے کا لڑائی ہوتی ہے ایس ایس پی کے بیٹے کے ساتھ، حیدر اور دوسرا اس کا کوئی ساتھی تھا، ان کے ساتھ لڑائی ہوتی ہے. کل وہ ٹریفک پولیس والے، اینٹی کار لفٹنگ والے، اسے اپنی ذاتی گاڑی میں، اس کی اپنی ذاتی گاڑی میں وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اسے مار کے چلے جاتے ہیں اور ڈیفینس کے ایریا میں مار کے چلے جاتے ہیں. اور وہ اسی ایس ایس پی کے تعلق والے نکلتے ہیں جن لوگوں نے اسے مارا. ایس ایس پی ان 2 اہلکاروں کے نام ہٹا رہا ہے. آج بلاول بھٹو نے بھی نوٹس لیا ہے، زرداری صاحب نے بھی نوٹس لیا ہے، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے بھی نوٹس لیا ہے. کیا کسی ان میں سے ایک شخص نے بھی کہا ہے کہ اس ایس ایس پی کو بھی شامل تفتیش کرو؟ اگر اس ایس ایس پی کو شامل تفتیش کر لیا جائے تو سارے جرم کا پتہ نہ لگ جائے، پتہ نہ لگ جائے کہ وہ کیوں اینٹی کار لفٹوں والوں نے مارا ہے. یہ عوام کو انہوں نے الو سمجھا ہوا ہے.
ہمارے بچوں کو یہ گھروں میں آ کے مار جاتے ہیں, ہماری بچیوں کو یہ اٹھا کے ریپ کر دیتے ہیں, اور وہ قصور والا بندہ جس کی بالکل واضح ہو گیا ہے, چہرہ صاف نظر آ رہا ہے. جی نادرہ کے پاس ہر بندے کا ریکارڈ ہے, ہماری ایجنسیوں کے پاس ہر بندے کا ریکارڈ ہے. کوئی ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہو اسے اٹھا کے لے جاتے ہیں, ملک کے خلاف بات کر رہا ہو, تو کیا اس بندے کا ریکارڈ نہیں ہوگا؟ ان کے پاس ریکارڈ ہے, اس کا پاس. میں اس فورم پہ بیٹھ کے کہتا ہوں کہ ان کے پاس ریکارڈ ہے, یہ بندہ بھی انہوں نے پکڑ لیا, یا مار دیا, یا غائب کر دیا. اتنے دنوں سے اگر بندہ پکڑا نہیں جا رہا, چیف جسٹس نے نوٹس لیا ہوا ہے, آرمی چیف نے نوٹس لیا ہوا ہے, وزیر اعلیٰ نے نوٹس لیا ہے, وزیر اعظم نے نوٹس لیا ہے, دنیا کی ہیومن رائٹس کی تنظیمیں چیخ رہی ہیں, بندہ آپ کے سامنے, آپ کی شکل اس کے واضح ہے, اور آپ بندہ نہیں پکڑ پا رہے. یار جو فرانسک لیب ہے ہماری, اس میں آپ زینب کی باڈی سے نمونے لیں, اس کی باڈی پہ اسکریچز تو آئے ہوں گے, فنگر پرنٹس کے نمونے وہاں سے لیتے, آپ فنگر پرنٹس وہاں سے اٹھاتے, فرانسک لیب لاہور میں لے کے جاتے, 5 منٹ میں بندہ پکڑ لیتے. تو پھر کیوں اس طرح سستی کر دی ہے؟ سستی اس کی وجہ یہی ہے جو آپ نے سوال کیا کہ ان کے پیچھے حکومتی لابی ہوتی ہے, ان کے پیچھے کوئی منسٹر ہوگا, ان کے پیچھے کوئی MNA ہوگا, کوئی MP ہوگا, وہ نواز شریف صاحب کے قریبی ہوگا, شہباز شریف صاحب کے قریبی ہوگا, وہ کسی جنرل کا رشتہ دار ہوگا, کسی MNA کا رشتہ دار ہوگا, کسی آرمی چیف کا, اس کا منسٹر کا, کسی جج کا رشتہ دار ہوگا. جو پہلے 300 واقعات ہوئے وہ سارے کے سارے اس لیے بری ہوئے کہ ان میں ایک مجرم تھا جو ہائی کورٹ لاہور کا وہ ملازم تھا. لاہور ہائی کورٹ کا ملازم ہونے کی وجہ سے وہ باقی 4 بھی بری ہو گئے. وہ جو 300 بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی ہوئی قصور میں, جب صورتحال یہ ہے پھر لوگ نکلتے ہیں, اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں, پھر بھی تو ان کو انصاف نہیں ملتا. ان کو انصاف, انہیں گولیاں سیدھی مار دی جاتی ہیں. کسی دنیا کے ملک میں ایسے ہوتا ہے؟ یہ ہم بنانا ریپبلک میں رہتے ہیں, وہاں پہ بھی ایسے نہیں ہوتا. یار ایتھوپیا اور وہ افریقہ کے ممالک میں ایسے نہیں ہوتا, جو جنگلی زندگی گزار رہے ہیں. بندہ اگر ایک احتجاج کے لیے نکلے اسے گولیاں مار دی جاتی ہیں. کہاں کا انصاف ہے؟ کیوں آپ معاشرے کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ میاں صاحب تو ان کی تو پالیسی, میں کافی عرصے سے اپنے تسلسل سے اپنے اس پروگرام میں ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی تو پالیسی تصادم کیا, وہ کسی طریقے سے چاہتے ہیں ہمیں شہادت مل جائے, ہماری حکومت ختم ہو جائے. وہ جیسے وہ کپڑے اتار کے فش عورت کی طرح بازار میں نکلے ہوئے ہیں کہ کسی طرح کا میرا کوئی ریپ کر دے, میری عزت لوٹ لے, میری حکومت چھین لے مجھ سے. وہ تو اس کام پہ نکلے ہوئے ہیں, بس کسی طریقے سے لے لو یار حکومت. اب یہ جو اس پہ کارروائی نہیں ہو رہی, یہ عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ادھر تیرا قاضی صاحب نے 17 جنوری کو کال دی ہوئی احتجاج کی, ادھر میاں صاحب اس پہ کچھ کر نہیں رہے, مجرم پکڑا نہیں جا رہا, پوری کی پوری پولیس لابی ایکٹیو ہے. IG پنجاب آگے قصور میں بیٹھا ہوا ہے ہفتے سے. مزید اس میں یعنی نقصانات ہو سکتے ہیں, نقصانات کروانے پہ تلے ہوئے ہیں, بندے مروانے پہ تلے ہوئے ہیں. ان کے اپنے بیٹے مرے نا, ان کے اپنا کوئی بیٹا مرے, ان کی اپنی کسی بیٹی کے ساتھ زیادتی ہو, اللہ نہ کرے, وہ ہماری بیٹیاں ہیں, ان کا اپنا کسی بیٹے کو سینے میں گولی لگے, پھر میں پوچھوں کہ انہیں پتہ چلے کہ بیٹا مرنے کا درد کیا ہوتا ہے, بچی کے ساتھ ریپ ہونے کا درد کیا ہوتا ہے. یہ اتنے بڑے قلعوں میں رہتے ہیں, 600 کنال کے 6,000 کنال کے گھروں میں رہتے ہیں. پولیس تو عوامی ہوتی ہے, حکومت میاں صاحب کی ہو, خان صاحب کی ہو, زرداری صاحب کی ہو, لیکن پولیس تو اس عوام کی ہے, عوام کی محافظ ہے اور عوام کے ساتھ رہے گی. پھر پولیس والے کیوں اس طرح کے اقدامات اٹھاتے ہیں؟ عبداللہ صاحب, ادارے تباہ کر دیے گئے ہیں, ادارے تباہ کر دیے گئے ہیں. میں اکثر آپ کو میں مثال دے چکا ہوں کہ آپ نے دیکھا ہمارے پاس صرف اس وقت ایک ادارہ ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان آزاد ادارہ ہے. ہمارے ججز کسی کے پریشر میں نہیں ہیں, ان پہ کسی کا پریشر نہیں ہوتا کہ یہ اس بندے نے مجھے ہٹا دینا ہے. صدر یا وزیر اعظم کے پاس اختیار نہیں کہ وہ ہٹا سکے. ٹھیک ہے, وہ جب ایک آپ کو بھی پتہ ہے, ہمیں بھی پتہ ہے, ایک فضا قائم ہوئی پاکستان میں, احتجاج ہوا افتخار چودھری کے زمانے میں, تو وہاں پہ ایک جوڈیشل کمیشن بن گیا, ایک سسٹم بن گیا. آپ ججز وہ خود تعینات ہو کے اپنے نمبر سے آتے ہیں, وہ آگے, وہ صدر یا وزیر اعظم کی مرضی سے نہیں آتے. دیکھیں ان کے فیصلے پوری قوم پہ اثر پڑ رہا ہے. چیف جسٹس جو بھی آتے ہیں, آج جو مرضی کر لینا, کبھی چیف جسٹس کو بابا کہتے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں, کبھی کیا کہتے ہیں, لیکن اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کر پا رہے, اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کر پا رہے. چیف جسٹس بھی تناؤ کا شکار ہیں, وہ عجلت میں بڑے عجیب فیصلے کر رہے ہیں. جیسے آج ان کا ایک فیصلہ تھا کہ مرغی گھر میں لائیں اور ایک دن رکھ کے پھر اسے کھائیں, اس کے مضر اثرات سے نجات پا کے پھر کھائیں. اب یہ دیکھیں اتنے ڈیپ لیول تک چیف جسٹس کو جانا پڑتا ہے, چیف جسٹس آف پاکستان کو, کیونکہ اسے فکر ہے کہ میری قوم کے بچے ٹیٹرا پیک کے نام پہ کیمیکل کھا رہے ہیں, کیمیکل پی رہے ہیں. جب یہ کیمیکل شدہ قوم کل جب یہ معاشرے میں یہ بھی تو ایک سوال ہے کہ ان کو اتنی حد تک اگر قوم کی فکر ہے تو پھر
ایسے درندوں کو انصاف کے کٹہرے میں چیف جسٹس کیا کر سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں نا، چیف جسٹس آف پاکستان اس میں اب کیا کر سکتا ہے؟ یا کہ آ کے قصور میں بیٹھ جائے اور انکوائری پہ بیٹھ جائے؟ وہ وزیر اعظم کو تفتیش کے لیے بلا سکتا ہے، وہ اگر وزیر اعلیٰ کو بلا سکتا ہے، وہ کسی بڑے لیڈر کو بلا سکتا ہے، تو کیا وہ چیف جسٹس صاحب یا ہماری سپریم کورٹ یہ نوٹس نہیں دے سکتی کہ ان مجرموں کو یعنی اتنے دن میں اتنی دیر میں ان کو حاضر کیا جائے، ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے؟ اور تب ہی دیکھیں اس دن جو واقعات ہوئے اس میں پھر عوام، قصور کی عوام نے چیف جسٹس صاحب سے اور چیف آف آرمی سٹاف سے ان سے گزارش کی ہے کہ انہیں انصاف دیا جائے۔ دیکھیں کل جو کراچی میں واقع ہوا پرسو ڈیفنس میں، اس میں بھی یہ بڑا شرمناک ہے ہمارے سیاستدانوں کے لیے۔ کسی نے بھی نہیں کہا میں زرداری سے، میں بلاول بھٹو سے، میں نواز شریف سے، میں شہباز شریف سے، میں آرمی، میں کسی، ان دونوں نے ان کی ماں باپ نے بھی اور زینب کے ماں باپ نے بھی، انہوں نے کہا کہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان سے اور آرمی چیف سے اپیل کرتے ہیں ہمیں انصاف دلایا جائے۔ اس کا مطلب ہے یہ جو نچلے ادارے ہیں ان یہ سے لوگ جو مایوس سیاستدان تھے، یہ جو سیاستدان تھے، یہ جو سیاسی نظام تھا، یہ فیل ہو چکا ہے۔ یہ اپنے کردار میں، اپنی ڈیوٹی ادا کرنے میں یہ فیل ہو چکے ہیں۔ لیکن پھر بھی جمہوریت کا تسلسل ضروری ہے ملک میں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوسرے معاشروں کے ساتھ ملیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ترقی کرے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے آزاد ہوں، تو آزادی ہمارے اداروں نے اسی طرح حاصل کرنی ہے کہ یہ جمہوری تسلسل چلتا رہے۔ اس کے لیے ہمیں جدوجہد، اس میں سے ہم گزر رہے ہیں، ہمیں تکلیف کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ پولیس کے حوالے سے آپ نے بات کی تو آپ نے بتایا کہ انور مسعود صاحب کے صاحبزادے ہمارے ساتھ ہوں گے۔ انور مسعود صاحب کا ایک شعر ہے کہ مریض کتنے تڑپتے ہیں ایمبولینسوں میں، ان کا حال ایسا ہے کہ مرنے والے ہیں۔ مریض کتنے تڑپتے ہیں ایمبولینسوں میں، ان کا حال ایسا ہے کہ مرنے والے ہیں، مگر پولیس نے ٹریفک کو روک رکھا ہے، یہاں سے قوم کے خادم گزرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ یہ جو پولیس ہے یہ ان کی ذاتی ملازم بن کے رہ چکی ہے۔ یہ پولیس جو ہے اس کی، یہ ابھی ایک پولیس والا ایک ایم این اے کی بات نہیں مانتا تو ایم این اے کیا کرتا ہے، وہ ایس ایس پی کو فون کرتا ہے یا ڈی جی کو فون کرتا ہے، آئی جی کو فون کرتا ہے، اسے کہتا ہے یار اسے معطل کر دو۔ ٹھیک ہے، اب یا تو ایک ایسا میکنزم بنا دیا جائے نا کہ اسے پولیس والے کو معطل کرنے کے لیے باقاعدہ ریزن دینی پڑے کہ اس موقع پہ اس نے یہ غلطی کی ہے، اس غلطی کی بنیاد پر میں اس کا یہ کیس بنا کے کورٹ میں بھیج رہا ہوں، کورٹ اس کی معطلی کا آرڈر کرے گا، تو پھر تو کوئی پولیس والا سٹینڈ لے سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں پہ کیا ہے کہ پولیس والے نے بات نہیں مانی کسی ایم این اے کی، ایم پی اے گیا تھانے میں، اس نے چائے نہیں دی۔ ایک سپاہی تو یہی کر سکتے ہیں، چائے دینا ہو یا دوسرے کام۔ اب باقی جو لوگ ہیں یا جتنے آپ ایس ایچ او یا انسپیکٹر وغیرہ کے لوگ ہیں، انہوں نے تو بات ماننی ہوتی ہے۔ اگر وہ بات نہیں مانتا تو اسے ایک ایم این اے ایم پی اے اتروا دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا، میں نے دیکھا، پولیس کو لوگ چانٹے مار رہے ہوتے ہیں۔ یہ جب تک ادارہ مضبوط نہیں ہوگا، جب تک ادارے کے لوگ مضبوط نہیں ہوں گے، پھر ان کی ٹریننگ نہیں ہوگی، خود مختار نہیں ہوں گی، جب پھر ان کی ٹریننگ نہیں ہوگی، عوام کے ساتھ ان کا دوستانہ سلوک نہیں ہوگا، تب تک ایسے واقعات ہوتے رہیں گے۔ اب پولیس جو قصور کی پولیس ہے، پھر ہمارا ایک قومی المیہ بن چکا ہے کہ ہم 1 سے 2 دن احتجاج کرتے ہیں، تیسرے دن احتجاج نہیں کرتے۔ آج ہم نے دیکھا کہ جو انتظار ڈیفنس میں مارا گیا، اس پہ کوئی قوم نہیں نکلی، کوئی موم بتی مافیا نہیں نکلا، کسی نے احتجاج نہیں کیا۔ جب کہ ہم شاہ زیب قتل کیس میں چیف جسٹس نے نوٹس لے لیا تھا، پوری قوم سڑکوں پہ آ گئی تھی، آج بھی اس کے کیس لڑ رہے ہیں۔ تو کیا یار، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ڈفرینشیٹ کیسے کرتے ہیں، کس بیس پہ کرتے ہیں؟ اگر زینب کے ساتھ ریپ ہوا ہے تو پہلے جو 12 بچیوں کے ساتھ ریپ ہوا ہے وہ بھی تو میڈیا میں آیا ہے، اس کے لیے قوم کیوں نہیں نکلی؟ وہ بھی تو اسی بے دردی کے ساتھ ماری گئی ہیں، اس کے لیے قوم اگر نکلتی تو آج زینب کی باری نہ آتی۔ میں جیسے پہلے میں نے کہا تھا کہ جب تک ہمیں کوئی بڑا واقعہ نہ ہو جائے، چھوٹے واقعے میں تو ہمیں اثر ہی کوئی نہیں ہوتا۔ کیا بڑا، یعنی ایک سال میں 6000 ہمارے بچے قتل ہوتے ہیں اس بے دردی کے ساتھ۔ ہاں دیکھیں نا، 6000 قتل ہو گئے، ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ کل ایک رپورٹ آئی ہے پاکستان، ہم نے قصور میں ہمیں بڑا درد ہے کہ 3 ماہ میں 12 بچیوں کے ساتھ ریپ ہو گیا۔ کل جو ہیومن رائٹس پاکستان کی رپورٹ آئی ہے، اس میں کہا گیا کہ روزانہ پاکستان میں 11 بچوں کے ساتھ جنسی بدفعلی کی جاتی ہے۔ یہ وہ ہوتے ہیں جو رجسٹر ہوتے ہیں، یہ وہ ہیں جو رجسٹر ہوتے ہیں، اور پاکستان میں رجسٹریشن کی تعداد آپ کو پتہ ہے کتنی؟ ٹوٹلی 5%۔ اکثر لوگ تو جاتے نہیں ہیں، جاتے ہی نہیں ہیں، ڈرتے ہیں، بچے کی زندگی تباہ ہو جائے گی، بچہ اسکول نہیں جا سکے گا، بچہ معاشرے میں منہ نکالنے کے قابل نہیں رہے گا، اس بات سے ڈرتے۔
اب یہ دیکھیں عبداللہ صاحب، جب یہ ایسی حالات ہیں، یہ پھر حکمران کس حوالے سے کہتے ہیں کہ ہم نے بدلا ہے، ہم بدل رہے ہیں، ہم بدلیں گے؟ کون سی تبدیلی لے کے آ رہے ہیں؟ کس طرف ہم، کون سا بدلاؤ ہمیں لے کے جا رہے ہیں؟ ہمارے بچوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں، بحیثیت قوم تو ہم بے عزت ہو رہے تھے، ہمیں ٹرمپ جیسا شخص 35 ارب کے لیے بے عزت کر رہا تھا، اور اب ہمارے بچوں کی عزتیں محفوظ نہیں رہیں۔ بہت بڑا سوال یہ نشان ہے۔ یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیں۔ انما المؤمنون اخوة حرم کی پاسبانی کے لیے قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا کفر کی تاریکی سے اسلام کی روشنی تک کا سفر۔ انسان ہے قرآن کتابی ہدایت کے ذریعے راہ راست پر آنے والوں کی داستان، سنیے ان کی اپنی زبان سے۔ اس وقت میں نے محسوس کیا کہ کلمہ سچ ہے، اور وہ صرف کلمات کا نام نہیں ہے۔ قرآن ہمارا رہبر ہے۔ سورۃ البقرہ کو مسلسل پڑھنے کے بعد پھر میں نے یہ بات محسوس کی کہ قرآن پاک کچھ اور حقائق پر بھی مشتمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر میں نے قرآن پاک کے معانی کو گہرائی کے ساتھ سمجھنا شروع کیا۔ کیا شان یہ رب نے، بہت جلد آ رہا ہے۔ قرآن میری ہدایت کا ذریعہ، قرآن ہے صرف وصال اردو پر۔ قرآن کی بہار، علم کے انوار، سنت کی چھنکار، وصال اردو۔ دین کی خدمت ہمارا عزم، ہمارا فرض۔ سچ سامنے لانا ہمارا مقصد، ہمارا جذبہ۔ اللہ کا حکم ہمارا ایمان، ہماری پہچان۔ نبی کی سنت ہماری رہنمائی، ہماری سچائی۔ وصال اردو، سچ کا چہرہ۔ انما المؤمنون اخوة
ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر سے آپ ناظرین کو خوش آمدید. ہم ناظرین بات کر رہے ہیں معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے راہ روی، اس کے اسباب، وجوہات، محرکات، اور اس کے لیے ریاستی طور پہ یعنی اس کے روک تھام کے لیے جو اقدامات ہیں وہ کس قدر مؤثر ہیں یا کس قدر عوام ان سے مطمئن ہے. لیکن جس طرح ہم دیکھتے آ رہے ہیں اور سنتے آ رہے ہیں، اور جہانزیب صاحب نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کہہ دیا کہ حکمران بے حس ہیں، معاشرہ غفلت کا شکار ہے، اور ہم معاشرتی جو ہمارا مجموعی کردار ہے اس کے اوپر بہت بڑے یعنی سوالیہ نشان ہیں. جہانزیب صاحب، حکومتی کارکردگی سے تو بالکل عوام ناخوش ہے، خاص کر ہمارے اداروں سے، لیکن ایسی صورتحال میں عوام کیا کرے اپنی حفاظت کے لیے، اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے، اپنی عزت کی حفاظت کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے عوام کے لیے اپنے لیے وہ کر سکتے ہیں؟ عبداللہ صاحب، یہ اتنا نازک معاملہ ہے، اتنا سینسٹیو ایشو ہے کہ بات کرتے ہوئے یقین مانیں کہ جب وہ زینب خاصہ چہرہ آنکھوں کے سامنے آتا ہے تو خدا گواہ ہے کہ ضمیر اندر سے جھنجھوڑتا ہے، لرز اٹھتا ہے جسم. کیونکہ میں بھی بیٹیوں کا باپ ہوں، میرے گھر میں بھی 2 بیٹیاں ہیں، میرے گھر میں بھی اللہ نے 2 پھول عطا کیے ہیں، اور میں بھی ان خوش نصیبوں میں جن کے اللہ کے نبی کی جن کے لیے بشارت ہے کہ جس کے گھر 2 بیٹیاں پیدا ہوگی اور اس نے ان کی اچھی پرورش کی، اور اس تربیت کے بعد وہ انہیں اچھے معاشرے میں اچھا انسان اور بنایا اور ان کی بیاہ دیا. وہ جنت کے والے دن میرے قریب ایسے ہو گئے جیسے یہ میری انگلیاں ہیں. بالکل. تو ہم اللہ کا بڑا احسان اور فضل ہے کہ جی ضرور. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی عمار صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمار صاحب بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا، شرکت کی. سر ہم بات کر رہے ہیں معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی بے راہ روی ہے، اس کے اسباب اور وجوہات، اس کے محرکات میں جب سے یہ واقعات افسوسناک ہم دیکھ رہے ہیں تو ہر کوئی اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہے. کوئی میڈیا کو مورد الزام ٹھہرا رہا ہے تو کوئی نظام تعلیم کو، کوئی والدین کو قصوروار ٹھہرا رہا ہے. سر آپ کیا کہیں گے اس حوالے سے، ہم کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں؟ نہیں دیکھیے، یہ جو ہے نا کسی کو ذمہ دار ٹھہرانے کی بساط میری بالکل بھی نہیں ہے. اب یہ بہت ہی المناک دردناک واقعہ ہے اور اس کا سارے پاکستان کو بہت زیادہ دکھ ہے. ظاہر ہے اس طرح کے واقعات کی روک تھام ہونی چاہیے، بچوں کی ٹریننگ ہونی چاہیے، اس طرح کے لوگوں کو پابند سلاسل ہونا چاہیے. یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن دکھ پتہ بھائی ہمیں اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت جب اس طرح کا کوئی اندھوناک واقعہ ہوتا ہے جس میں ظاہر ہے ماں باپ بھی بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں. اس سے بڑا المیہ ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے. ہمیں دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ جب لوگ اس مسئلے پر سیاست کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور میں نے عموماً دیکھا ہے پاکستان جیسے معاشرے میں کہ جو ناکام سیاستدان ہوتے ہیں وہ اس طرح کے جرائم کا، اس طرح کے واقعوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. اور جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ مقدار جدوں کی طرح نا اس واقعے کے اوپر پل پڑتے ہیں. انہیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا اس کے گھر والوں کے علم کا، ان کے غم کا. اور اس پہ سیاست ہونی چاہیے. یہ ایک بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہے اور میں نے کئی جگہ یہ بات کہی ہے کہ اس طرح کے کسی ایک شخص کو، کسی ایک ادارے کو، کسی ایک علاقے کو، کسی ایک صوبے کو اس واقعے کا ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا. ہم سب اس معاشرے کے رکن ہیں. اس معاشرے میں یہ اندھوناک واقعہ ہوا ہے اور ہم سب اگر سوچیں تو اس بچی کے مجرم ہے. اس قدر زیادہ المناک واقعہ ہے کہ اگر اس کے بارے میں بات کریں تو ہماری آنکھیں بھر آتی ہیں. ہمیں دکھ ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے کہ ایسا واقعہ، ایسے درندہ شخص لوگ اس معاشرے میں ابھی تک موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاشرے کی تربیت پر توجہ دینی چاہیے. سر ایک واقعہ، یہ صرف معذرت کے ساتھ سر آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، صرف یہ ایک واقعہ نہیں تھا جس نے ہمیں جھنجھوڑ کے رکھ دیا. اس سے قبل کئی واقعات ہم نے دیکھے، ہم نے سنے، ہم نے محسوس کیے اور بہت سارے درد اور تکالیف سے ہم گزر کے آ گئے. لیکن ماضی سے کبھی ہم نے سبق نہیں سیکھا اور نہ ہی ہم مستقبل کے لیے کوئی مضبوط پلاننگ کر رہے ہیں. سر اچھا دیکھیں، واقعات تو ظاہر ہے ہمیں یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ یہ واقعات دنیا بھر میں ہوتے ہیں. وہ ظاہر ہے ایک افسوس کی بات ہے کہ دنیا بھر میں اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اور اس طرح کے واقعات
نہیں ہونے چاہیے. اس میں اسٹیٹ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اس میں پولیس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, اس میں اساتذہ کو, میڈیا کو, والدین کو, اہل محلہ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. مجھے اس پوائنٹ کی طرف میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں. یہ جو بحث ہے نا کہ یہ واقعہ زیادہ اندھناک ہے یا اگر KPK میں نشان کو شرمسار کیا گیا تھا وہ زیادہ اندھناک واقعہ, علی خان نے ایک خاتون کو برہنہ کر کے سارے گاؤں کے سامنے کھلایا گیا تھا وہ واقعہ زیادہ اندھناک ہے. تو یہ بحث انتہائی احمقانہ ہے, اس کو ظالمانہ بحث ہے. یہ سارے واقعات بہت سارے المناک ہیں اور اس سارے واقعات میں ہم سارے قصوروار ہیں. ہمیں اس معاشرے کی تربیت پر زیادہ زور دیتا ہے اور ہم نے اس معاشرے کو درست کرنا ہے. یہ لاشیں جو نقش شدہ بچوں کی ہمیں ملتی ہے, یاد رکھیے یہ علاقائی یا صوبائی نہیں ہوتی, انہیں لسانی اور صوبائی تعصب سے بالا تر ہو کر دیکھنا چاہیے. اگر ہم اس کو کچھ لوگ اس طرح رنگ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے یہ پنجاب میں واقعہ ہوا تو پنجاب میں صورتحال. اچھا, اس کے جواب میں جو کاؤنٹر آرگومنٹ ہوتا ہے وہ اس سے زیادہ تکلیف دہ ہے. پھر لوگ اس کے جواب میں نکالتے ہیں کہ KPK میں اس طرح کے واقعات ہو چکے ہیں, کوئی سندھ کی بچیوں کی کہانی نکالتے ہیں. تو اس میں بڑا کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے اور اس کا سارا معاشرہ ذمہ دار ہے. ہمیں اس معاشرے کی تربیت پر توجہ دینی چاہیے, ہمیں اس سماج کو بہتر. عمار بھائی, یہ ہم معاشرے کی تربیت کی آپ نے بات کی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم مستقبل میں ایسے واقعات سے بچ سکیں, اور میڈیا کو بحیثیت آپ کو اور مجھے اور عبداللہ صاحب کو ہمیں اپنا کردار کیا ادا کرنا ہوگا معاشرے میں کہ اس طرح کے واقعات نہ ہوں؟ ہمیں آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک کیفیت ہوتی ہے رنج و الم کی جب اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, دوسری کیفیت ہوتی ہے غصے کی, اس کی شدت کی. ہم نے اپنی شدت کی غم کرنا, غم منانا ایسے واقعات کا بالکل جسٹیفائی ہے, لیکن ان واقعات کو بیس بنا اگر آپ کسی شہر کو آگ لگا دینا چاہیں گے تو وہ مناسب بات نہیں ہے. تربیت کی بات آپ نے کہی, تربیت کی بات یہ ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس معاشرے میں لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ خواتین کے حقوق کیا ہے, بچوں کے حقوق کیا ہے, عورتوں کا مقام کیا ہے, منصب کیا ہے, جو ہمارے مذہب میں بھی متعین کیا ہے بڑے واضح الفاظ میں. اگر ہم خواتین کو وہ تقریم نہیں دیں گے اور ان کو صرف درندگی کا نشانہ بنانے کے لیے رکھیں گے تو پھر معاشرے کی تربیت نہیں ہوتی. ہمیں اپنے بزرگوں کے, اپنے اولیاء کے, اپنے جو ہے اجداد کی تربیت جو اسباق ہے ان کو یاد کرنا ہے, اور ہم نے کسی بھی خاتون کو احترام دینا ہے, عزت دینی ہے. اگر ہم اس محض تک, اور اس کے لیے کوئی ایک مطلب آپ صرف میڈیا کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا, اس کے لیے اس میں اسکول سسٹم بڑا امپورٹنٹ ہے, اس میں بچوں کا نصاب بہت زیادہ اہم ہے, اس میں والدین کی تربیت بہت زیادہ اہم ہے, اس میں وہ محلہ اور اس محلے کے لوگ بہت زیادہ اہم ہیں. تو اوور آل ایک تربیت کی ضرورت ہے جس میں ہم نے لوگوں کو بنیادی سبق یہ سکھانا ہے کہ خواتین کا احترام ہم پر لازم ہے, سماجی طور پہ بھی, معاشرتی طور پہ بھی اور مذہبی طور پہ بھی. اگر ہم یہ سمجھانے میں لوگوں کو کامیاب ہو گئے تو شاید ہم لوگوں میں بیہیویئر ایٹیٹیوڈل چینج لے آئے, ایک سماجی تبدیلی لے آئے. اور یہ یاد رکھیے, سماجی تبدیلی کسی ایک پروگرام سے, تقریر سے, کسی ایک قانون سے نہیں آتی. سماجی تبدیلی اگر آپ لانا چاہتے ہیں کئی جنریشن لگتی ہے تو وہ ہمیں, لیکن اس کے لیے ہمیں ذہنی طور پر تیار ہونا چاہیے. آج بھی سے ہمیں مثال چاہیے کہ جو خاتون ہے وہ محترم ہے, اس کا احترام کرنا ہے. چلے جی عمار صاحب, بہت شکریہ, سلامت بہت رہیں سر, آپ نے ٹائم دیا. تھینک یو ویری مچ. بہت ہی اہم بات انہوں نے کی ہے, اور جو ہم اکثر و بیشتر دیکھ رہے ہیں کہ ایسے واقعات کو لے کے قومیت کو اچھالا جاتا ہے, صوبائیت کو اچھالا جاتا ہے, اور سب سے بڑھ کر جہاں زیب صاحب جو افسوسناک ہے, ایسے واقعات پہ سیاست ہوتی ہے. اس سے قبل میں آپ کو یاد دلاتا جاؤں, جس دن لاہور میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا, اگلے دن بلکہ اسی دن ہمارا پروگرام تھا, آپ ہمارے ساتھ تھے, اور اسی دن جب 13 لوگ وہاں پہ اس دھماکے میں شہید ہوئے
تو ہمارے وزیر قانون صاحب میڈیا سے بات کرتے ہوئے میں نے خود ان کو سنا تھا، انہوں نے کہا کہ آج جو نقصان ہوا ہے یہاں پہ اس سے زیادہ بڑھ کر عمران خان ملک کا نقصان کر رہے ہیں، یعنی لاشوں کے اوپر سیاست۔ اسی طرح یہی بھی ہم دیکھ رہے ہیں ایسے جب واقعات ہوتے ہیں تو ہمارے سیاستدان سب سے پہلے جا کے تصویری سیشن ہوتا ہے ان کا، ہاتھ سر پہ رکھتے ہیں اور پھر اپنی سیاست چمکانے کے لیے وہ کچھ اعلانات کرتے ہیں اور پھر آئندہ کے لیے وہ کچھ ایسے یعنی اپنی منصوبہ بندی پیش کرتے ہیں۔ یہ اسی سیاست کے موضوع پہ اگر ہم بات کریں تو ہمارا یہ جو قصور کا واقعہ ہوا ہے اس پہ بھی یہ میں کچھ ورقے لے کے آیا تھا، لیکن اپنے الفاظ اتنے تھے کہ ان کا اظہار نہیں کر سکے۔ وہ ایک ٹی وی اینکر پرسن ایک MNA سے سوال کرتے ہیں کہ آپ قصور واقعے میں ان کے گھر نہیں گئے، تو وہ اسے کہتے ہیں بی بی وہ میرے حلقے میں نہیں آتا۔ ارے ان کا نام ہے رشید احمد MNA N140 سے وہ ہیں، ہاں قصور سے۔ وہ کہتے ہیں بی بی وہ میرے حلقے میں نہیں آتا۔ یہ دیکھیں یہ ہماری ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ ہمارے عمار صاحب نے کہا ہم ایسے واقعات انسانیت کے ناطے عمار صاحب نے ان کی میں ٹویٹر پہ بھی ان کو فالو کرتا ہوں، فیس بک پہ بھی، انہوں نے ایک بڑی پیاری بات لکھی تھی کہ یہ جو اس موضوع پہ جو سیاست چمکا رہے ہیں وہ درندے اور گدھ ہیں۔ اور آج حامد میر صاحب نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، انہوں نے کہا کہ ان کو درندہ کہنا بھی درندوں کی توہین ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں کبھی جنگل کے بادشاہ کو وہ کسی اپنے جانور کا بچہ نہیں مارتا؟ ارے یار آپ فکر ہے کہ اس کا وزن چیک کریں۔ حامد میر نے جو کہا کہ اس نے کہا کہ درندوں کو نہیں دیکھا، وہ بھی بچوں کو نہیں مارتے، یہ درندوں سے بڑھتر کوئی چیز ہے۔ اور یہ عبداللہ صاحب ہمیں جب معاشرتی طور پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایسی چیز آئندہ ہمارے معاشرے میں نہ ہو، میرا اور آپ کا یہ سوال ہے کہ آئندہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز نہ ہو، اس کی روک تھام کیسے ممکن ہے؟ تو ایک تو میرے ذہن میں کچھ ہے اس کے جوابات، وہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام کے ساتھ شیئر کیے جائیں کہ ہم اپنی نجی محفلوں میں ایسے شخص کو نشان عبرت بنا دیں۔ نشان عبرت سے مراد یہ نہیں کہ اسے قتل کر دیں خدا نہ خواستہ، یا اس کے گلا کاٹ دیں، یا گولی مار دیں، یا اسے چاقو پہ وار کر دیں، اس کے ساتھ تعلقات سارے معاشرتی طور پہ قطع کر دیں کہ جو اس موضوع پہ بات کرے، بچوں کے ساتھ جنسی لطافت کے اوپر بات کرے، جو اس فعل کا مرتکب ہو اور بتائے فخر کے ساتھ، اور اسے ہم جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچانے میں اپنا کردار ادا نہ کریں۔ تیسری بات، ہمیں اپنے دوستوں میں اصلاحی پروگرام چلانے ہوں گے، یونیورسٹیز اور کالج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ یہ بات کرنی ہوگی کہ اس قسم کے فعل جو ہیں یہ معاشرتی طور پر بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور یہ دنیا کے انٹرنیشنل بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور یہ پاکستان کے توہین کا سبب بنتے ہیں، اخلاقی طور پر بہت بری چیز ہے۔ اور اسے نشان عبرت اس طرح بنایا جائے، اور ایسے اشخاص کا ان کے ساتھ قطع تعلق کیا جائے، ان کے لیے سائیکیٹرسٹ کا بندوبست کیا جائے، ان کے ڈاکٹر کا بندوبست کیا جائے، ان کو ڈاکٹر کے پاس بھیجا جائے، ان کا علاج کروایا جائے، اور معاشرتی طور پر ان کی سب سے بڑی بات جو ان کے ساتھ قطع تعلق کیا جائے، گھر میں اس کا داخلہ ممنوع کیا جائے، خاندان کے ساتھ اس کا داخلہ قطع کیا جائے، اور اس کے ساتھ ایک اس قسم کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے کہ وہ معاشرے میں نشان عبرت بن جائے، تاکہ معاشرے میں کسی کی دوبارہ جرأت نہ ہو اس قسم کا کام کرنے کی۔ اور یہ جب تک ہم خود، جب ہم کوئی بھی تبدیلی کی ہم چاہتے ہیں کہ ہم آواز بنیں، کوئی تبدیلی کا عمل شروع کریں، تو میں یہ کہتا ہوں، میرا شروع سے یہ ماننا ہے کہ جب تک میں اپنے اندر سے تحریک شروع نہیں کروں گا، میں اپنی ذات کے اندر سے تحریک شروع نہیں کروں گا، تب تک یہ ممکن نہیں ہے۔ تو آئیں آج ہم عہد کریں کہ ہم کسی ایسے شخص کو دوست نہیں رکھیں گے، ہم کسی ایسے شخص کے ساتھ بات نہیں کریں گے، ہم کسی ایسی بات سے لطف اندوز نہیں ہوں گے جس میں ان پھولوں کے مسلنے کی بات ہو، جس میں ان پھولوں کے ساتھ زیادتی کی بات ہو۔ اور جہاں بات آتی ہے زیادتی کی، تو ہم اپنے اس فورم سے یہ اناؤنس کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی جگہ بھی کسی کے ساتھ کوئی سمجھتا ہے کہ زیادتی ہوئی ہے، اور اس کی آواز بلند ہونی چاہیے، اس کی آواز کو حکمرانوں کے کانوں تک پہنچانا چاہیے، اس کی آواز کو حکمرانوں کے ایوانوں تک پہنچنا چاہیے۔ تو آئیں، وصال آپ کی آواز بنے گا، وصال آپ کے پیغام کو دنیا تک پہنچائے گا، وصال آپ کی سچ کی آواز اور حق کی آواز کو اٹھائے گا، اور وصال آپ کے ساتھ کھڑا ہے۔ اور پھر اسی طرح کے مختلف موضوعات پہ ہم بات کرتے ہیں، ہمارے کیونکہ ہم ایک سوشل میڈیا ہمارے ساتھ ہے، ہمارا ایک میڈیا چینل ہے اپنا، تو یہ کچھ ادارے پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے خدا نخواستہ خلاف ہیں۔ رحیل شریف صاحب کے اپوائنٹمنٹ کی بات ہوئی، سعودی عربیہ جانے کی بات ہوئی، سب سے زیادہ کس نے آواز اٹھائی؟ ہم نے آواز اٹھائی۔ آرمی کے خلاف پاکستان کے مختلف ٹی وی چینلز نے بات کی، تو سب سے زیادہ کس نے آواز اٹھائی؟ ہم نے آواز اٹھائی۔ اور آج پاکستان میں سب سے پہلے ہمارے پروگرام کو بین کیا گیا، ہمارے پروگراموں پر پابندی لگی، اور ہمارے ہی لوگوں کو وہ اٹھا کے لے جائیں، اس لیے کہ قادیانیوں کے مسئلے پہ ہم بات کرتے ہیں،
قادیانیوں کا بڑے افسوسناک یعنی یہ قادیانی شرمناک دیکھیں جی قادیانی پاکستان کے قانون کے مطابق کافر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار جو بھی جس بھی کسی بھی حالت میں کرے گا وہ کافر ہے، وہ کفر کے زمرے میں جاتا ہے. لیکن ہم اس بات کی قطعی تبلیغ نہیں کرتے یا قطعی ہم اس بات کی تبلیغ نہیں کرتے کہ کسی کو مارا جائے، قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے، یا قانون کوئی بھی ایسا شخص جو یہ کہے کہ ہم اشتعال پھیلا رہے ہیں، کوئی ایسی چیز نکال کے دکھائے جس میں یہ اشتعال دلایا گیا ہو کسی کو کہ جاؤ کسی کو قتل کر دو. یہ تو قانون کا کام ہے، یہ تو حکمرانوں کا کام ہے، یہ تو عوام کا کام، یہ تو عدلیہ کا کام ہے پھانسیاں دینا. ہمارا کیا کام ہے؟ ہم یہ آواز اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم یہ آواز بند کر دیں گے کہ قادیانیوں کے انہیں کافر نہیں کہیں گے، ہم یہ آواز بند کر دیں گے قادیانی جو پاکستان میں شر اور فساد پھیلا رہے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھانا بند کر دیں گے، تو یہ تب تک ممکن نہیں ہے جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں انشاءاللہ. اور ہم حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہیں گے. میں ناظرین کے ساتھ بھی یہ بات شیئر کر دوں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اور پاکستان میں کسی کونے میں بھی آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، آئیں ہمیں بتائیں، ہم آپ کی آواز بننے کو تیار ہیں انشاءاللہ. لیکن یہ سوالیہ نشان ہے ہمارے اداروں پر کہ کیسے ایک لابی جسے آئین نے جسے قانون نے غیر مسلم کلیئر کر دیا اور جس پہ ایک ملک کی اکثریت کا یعنی فیصلہ بالکل متفقہ طور پر فیصلہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ لابی اتنی متحرک ہو جائے کہ وہ ہماری پارلیمنٹ تک پہنچ جائے، ہماری آئین کے اندر وہ ترمیم کرنے کی یعنی جسارت کر لے، ہمارے قانون نافذ نہیں. اس میں خالی وہ لابی قصوروار نہیں عبداللہ، اس میں ایک دیکھیں نا، اگر ان میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، ان میں ایک شخص اتنا طاقتور تھا، ہماری 272 کی جو اسمبلی ہے 372 کی، یہ کچھ نہیں کر سکی، ان سے کچھ بات نہیں بن پائی. لیکن ان کو اپنے ساتھ ملایا ہے نا، کسی ملایا ہے تو پھر ان کو بھی تو پھانسی پہ لٹکائیں نا، ان کے خلاف بھی بات کریں ہم، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے جو کلمے کے اوپر قرآن کے اوپر حلف اٹھا کے اس اسمبلی میں کھڑے ہیں، وہ آئین میں تو ان کی ذمہ داری ہے نا، وہ وہاں پہ اسمبلی میں کے فلور پہ وہ کھڑے ہو کے تحفظ کریں نا. ہمارا کام ہے کہ ہم نے معاشرتی حدود پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تحفظ کرنا ہے، اور وہ ہم کرتے رہیں گے. اس کے لیے ہم اپنی جانوں کے نذرانے دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ہم پھر بھی ہم یہ بات دوبارہ میں کلیئر کرتا ہوں کہ ہم قطعی طور پر یہ نہیں کہتے کسی صورت بھی اس کی پریچنگ نہیں کر رہے، ہم اس کی تبلیغ نہیں کر رہے کہ آپ جا کے کسی کو قتل کریں، چاہے وہ قادیانی ہے، وہ چاہے وہ کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے. پاکستان میں جتنے بھی لوگ رہ رہے ہیں ان کو زندہ رہنے کا حق ہے، ان کا یہ حق ہے کہ وہ پاکستان میں ایک اقلیت کے طور پر رہ رہے ہیں. پاکستان کے آئین کے مطابق وہ کافر ہیں، اور پاکستان میں نان مسلم لوگ جو ہیں وہ زندگی گزار رہے ہیں، اور انہیں زندگی گزارنے کا حق ہے، اور وہ زندگی گزارنے کا ہم اپنے تمام دوستوں کو، دیکھنے والوں، چالنے سننے والوں کو بھی یہ کہیں گے کہ قادیانی پاکستان کے آئین میں کافر قرار دے دیے گئے ہیں، وہ نان مسلم ہے. نان مسلم پاکستان میں ان کی گنجائش ہے، ہمارے معاشرتی طور پہ وہ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں اور رہیں گے، لیکن ہم یہ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے چاہے وہ کوئی بھی نان مسلم ہے، قادیانی ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، جو بھی ہو، وہ توہین رسالت پہ جب بھی وار کرے گا اس کے خلاف ہم کھڑے ہوں گے. جہاں تک ممکن ہوگا ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ اس کے خلاف کھڑے ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جہان زیب صاحب، سلامت رہیں. ناظرین آپ کا بھی بے حد شکریہ. اور جہان زیب صاحب نے سب سے پہلے تو عمار صاحب نے جو باتیں کی ہے وہ بڑی ہی کمال کی تھی کہ ایسے واقعات میں ہر معاشرے کے ہر فرد کا اپنی ایک ذمہ داری ہے، اور پھر معاشرے کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ایسے واقعات کو لے کے صوبائیت کو پروان یعنی اس کو بڑھ چڑھ کے آگے پیش کیا جاتا ہے. لسانی تعصبات یعنی سامنے آتے ہیں کہ یہ واقعہ پنجاب میں ہوا، اور پھر حکومتیں ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہراتی ہے. کے پی کی حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ ان حکومت کی ناکامی ہے. یہ دیکھیں وہ ان کی اپنی سیاست ہے، لیکن ایک معاشرے کے ایک فرد ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے واقعات کو صوبائیت کا رنگ دینے کے بجائے انسانیت کی نظر سے، انسانیت کے ناطے ہم اس کو لیں. جب ہم انسانیت کے ناطے لیں تو پھر ہم کبھی بھی یہ تقسیم نہیں کریں گے کہ واقعہ پنجاب میں ہوا، سندھ میں ہوا، کے پی میں ہوا، بلوچستان میں ہوا. ہم پھر اس کو انسانیت کی نظر سے دیکھیں گے. دوسری ایک چیز یہ ہے کہ ایک رنج و الم کی کیفیت ہوتی ہے، ایک غصے کی کیفیت ہوتی ہے. ایسے واقعات میں یقیناً انسان جس طرح پورے پاکستان میں رنج و الم کی کیفیت ہی تھی 2-4 دن قبل، اب بھی ہے، لیکن اس رنج و الم کی کیفیت کو اس قدر بڑھانا کہ غصے اور شدت میں وہ تبدیل ہو جائے، اور شدت میں پھر ایسا بندہ ایکشن یعنی ایسا قدم اٹھائے کہ جس سے معاشرے کے دیگر افراد متاثر ہوں،
وہاں پہ قومی املاک کو نقصان پہنچے، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری ملک ہے، عوام کا ایک حق ہے کہ وہ پرامن مظاہرہ کریں، اپنے جذبات کا اظہار کریں، لیکن اس کے اوپر جو حکومتی رد عمل ہے وہ نہایت ہی شرمناک، افسوسناک ہے کہ کس طرح حکومت نے ان مظاہرین کے اوپر فائر کیا اور ان میں سے لوگوں کو مار دیا. یہ نہایت یعنی ریاست کا ایک گھٹیا ترین ہمارے اداروں کا ایک فعل ہے، اس کی ہر پاکستانی مذمت کرے گا. اور ایسے ہی واقعات مملکت میں انتقام کو جنم لیتے ہیں. کل یہی لوگ، یہ جو مقتولین ہیں، ان کے بچے، ان کے بھائی، ان کے جو رشتہ دار ہیں وہ اٹھیں گے اور اسی معاشرے سے وہ انتقام لیں گے. تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے ناظرین. اور آخری چیز وہ یہ ہے کہ وصال اردو کا ایک مشن ہے، اس کا ایک سفر ہے جو یقیناً بہت سو نے کوشش کی ہے کہ اس سفر میں اور اس راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جائیں، لیکن جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. یہ کوئی بھی کسی کی بھی طاقت نہیں ہو سکتی کہ کسی کی آواز کو بند کرے اور کسی کی زبان کاٹ دے. ہاں تب ممکن ہے کہ ظلم کی، جبر کی انتہا ہو اور انسان کی زبان کاٹ دی جائے، ورنہ انسان کی ضمیر میں جو کچھ ہے اور جو اس کا ضمیر حق سچ مانتا ہے، اس سے اس کو، اس کے اظہار سے اسے کوئی بھی نہیں روک سکتا. وصال اردو کی پوری ٹیم، ان کا ضمیر، ان کا دل اس بات پہ مطمئن ہے کہ جو وہ کر رہے ہیں بالکل 100% آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر رہے ہیں. اور جب جس کا ضمیر مطمئن ہو وہ یقیناً اپنے اس مشن سے کبھی بھی باز نہیں آتا. ہم بالکل پاکستانی ہیں، ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں شرعی طور پہ، آئینی طور پہ، قانونی طور پہ کہ قادیانی غیر مسلم ہیں جنہیں ہمارے آئین نے غیر مسلم کلیئر قرار دیا ہے. اور اس کے باوجود جب ہم اس حوالے سے بات کریں اور پھر ادارے، ہمارے وہی ادارے جو ہمارے محافظ ہیں، وہ آئے ہمارے لوگوں کو اٹھائیں اور لے جائیں اور ایسے غنڈہ گردی کے ساتھ اٹھائے کہ جس کی مذمت پورے پاکستان نے کر دی ہے. اٹھانے کا، گرفتار کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اصول ہوتے ہیں، ضوابط ہوتے ہیں، لیکن دہشت گردوں کی طرح آ کر ان کو اٹھانا اور جب وجہ پوچھی جائے تو ان کے اوپر، عوام کے اوپر دوبارہ سے سامنے سے فائر کر دینا، گولیاں چلانا، یہ کون سے قانون کے، یعنی یہ کون سا قانون ہے؟ یہ کس ملک کا قانون ہے اور کس تہذیب کا یہ قانون ہے؟ آزاد معاشروں میں اپنا آواز اٹھانے کی اور اپنے تجزیہ بیان کرنے کی آزادی ہوتی ہے. جب ہم ایک طرف تو آزادی کی طرف جا رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم آزاد معاشرہ ہیں، ہمارے معاشرے میں ہر کسی کو حقوق حاصل ہیں آزادی سے ساتھ بات کرنے کی، تو پھر آپ ایک ایسے فورم کو کیسے بند کر سکتے ہیں جس کے لاکھوں چاننے والے ہیں، لاکھوں سننے والے ہیں؟ اور کسی بھی ادارے میں ادارے کی ایک پالیسی ہوتی ہے اور کسی بھی ادارے میں ایک شخص کام نہیں کر رہا ہوتا. یہ اگر آپ ایک آواز کو بند کریں گے تو کیا باقی آوازیں بند ہو جائیں گی؟ یہ تو نہیں ممکن نہیں ہے. ادارے انصاف دے سکتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جائے، بلکہ انصاف ہمارا حق ہے، ہمیں ملنا چاہیے اور ہمارا بنیادی اور آئینی حق ہے. وہ کسی بھی پاکستانی، کوئی بھی پاکستانی ہو، کوئی بھی کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی قوم، کسی بھی زبان سے، کہاں پہ بھی ہو، جہاں پہ بھی ہو، اس کا حق ہے کہ اسے انصاف ملے اور اس کو اپنے معافی ضمیر کی اظہار کا پورا حق ملے. یہ ہمارے ملک کی آزادی ہے، آئینی آزادی ہے اور ہمارا حق ہے. ہم اس حق کو لے کے رہیں گے اور جو ہمارا، جس پہ ہمارا ضمیر ہمیں مطمئن کرے اور جس پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ حق ہے، سچ ہے. لیکن ایک بات یہ یاد رکھی جائے اور اس کو اپنے نوٹس میں لیا جائے کہ ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کسی پاکستانی شہری کو کہ آپ اداروں کو ہٹ کریں، تصادم کی کیفیت پیدا کریں. آپ اداروں کے، یعنی جو قوانین ہیں، ملکی قوانین ہیں، آپ قانون ہے، آئین ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. کبھی ہم نے یہ نہیں کہا. اور جو ہم کہہ رہے ہیں وہ بالکل ہم اسے حق سمجھتے ہیں، سچ سمجھتے ہیں، اس کی پرچار ہم کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ.